اللهم صل علی محمد و آل محمد. اپنے اپنی حاجات ذہن میں رکھتے ہوئے اس پاکیزہ فرض عظیم قبولیت کے لیے، اس گھر کی خیر و برکت کے لیے بہت بڑی صلوات پڑھ لیں. محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی خیر خلقہ اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم فردا بعد فرد وقبیلۃ بعد قبیلۃ وحزبا بعد حزب ونسلا بعد نسل الی یوم الدین. یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ واللہ یعصمک من الناس واللہ لا یہدی القوم الکافرین. صلوات پڑھیں. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آپ تعداد میں بہت زیادہ بیٹھے ہیں، صلوات کی آواز کم ہے. بلند صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا بند بلند و بالا اللہ ذوالجلال الاکرام اس پاکیزہ فرض عزا کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. الہی آمین. اور اس پاکیزہ ذکر کے صدقے میں جناب صابر زیدی صاحب کی اس پرخلوص صحیح محنت کے سلے میں مولا اس گھر پہ رحمتوں برکتوں نعمتوں کا نزول فرمائے. الہی آمین. اور جتنے بھی احباب تشریف فرمائے، جس طرح میرے برادر محترم نے فرمایا، جو اس کے بنیاد گزار ہیں عزاداری کے سلسلے کے، یہ اتنا آسان کام نہیں تھا. اس کو قائم رکھنا بہت بڑی بات ہے. ڈاکٹر صاحب کو مولا شفا کامل عطا فرمائے. مظفر نقوی صاحب قبلہ علی المقام ہو، اور جتنے بھی ان کے ساتھی جو دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں جوار سید الشہداء علیہ السلام جگہ عطا فرمائے. جو موجود ہے مولا ان کا سایہ ہمارے سر پر سلامت رکھے. ایک مرتبہ کھلے دل سے بلند صلوات پڑھیں. محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد. سامعین محترم، کوئی لمبی چوڑی گفتگو مقصود نہیں، چونکہ یہ سلسلہ ازا ہے اور یہ مجلس تو استقبال محرم کے ضمن میں بھی آتی ہے. بسم اللہ. میں کوئی واعظ و خطیب ہونے کا دعوے دار نہیں ہوں. صرف کچھ کشکول عقیدت ہیں کہ موتی ہیں، وہ کشکول عقیدت میں کچھ موتی ہیں جو آپ تک مجھے پہنچانا ہے. اور یہ کشکول عقیدت جو سب کے پاس ہے، اپنا اپنا اظہار سب کرتے ہیں موتیوں کی صورت میں الفاظ کے. قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ مبارک مائدہ کی وہ آیات میرا عنوان ہے کہ جن کے نزول سے تکمیل دین کا سامان ہوا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فی زمانہ ایسے موضوعات پر گفتگو کرنا بہت مشکل کام بھی ہے اور احتیاط کا کام بھی ہے. آپ حیران ہو کہ چونکہ میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے یہ بات کہتے ہوئے کوئی خوف تردید نہیں ہے کہ اس زمانے میں بھی ہر زمانے کی طرح ان موضوعات پر، ان آیات پر گفتگو کرنا مشکل بھی ہے اور بہت محتاط رہ کے گفتگو کرنا پڑتی ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی کو قرآن نے تھپکی دی تھی. پہلا جو انداز ہے قدرت کا، یا ایھا رسول بلغ، اے رسول پہنچا دیجیے، ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت ہی نہیں پہنچائی. واللہ یعصمک من الناس، اور انسانوں کے شر سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ قوم کافرین کی ہدایت نہیں کیا. 4 مختلف منازل ہیں قرآن میں. اللہ کے نبی نے
یہ کام سب سے آخر میں کیا. جو پیغام پہنچایا جا رہا ہے، جو چیز پہنچائی جا رہی ہے، یہ سب سے آخر میں پہنچائی. اور قدرت واللہ یعصمک من الناس کی تھپکی دے کے کہہ رہے ہیں کہ تم پہنچا دو انسانوں کے شر سے تمہیں میں بچاؤں گا. یہ غور کرنے کی بات ہے، چونکہ پورا ہفتہ ہی اس عنوان سے ہے. یہ 18 غدیر ہے تکمیل دین کی یادگار، اور 24 ذی الحجہ مباہلہ ہے اسلام کی فتح مبین کی یادگار. تو ان دو یادگاروں کے درمیان میں یہ مجلس ہو رہی ہے. اور مجھے آج کی فرش ازا پر جو اپنے نوجوان دوستوں کو پیغام دینا ہے، بزرگ تو جانتے ہیں ہر چیز کو، ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت ہے مجھے جو پیغام پہنچانا ہے نوجوانوں کو، وہ پیغام اس لیے پہنچانا ہے، اور یہ پیغام پہنچانا ہے کہ یہ جو کام ہے جو کرنے کے لیے رسول کو کہا جا رہا ہے، یہ اتنا ضروری ہے کہ اگر یہ نہ ہوا تو رسالت ایک طرف ساری کی ساری. فما بلغت رسالہ، کہ آپ نے رسالت ہی نہیں پہنچائی. اب میں کبھی بھی اپنے سامنے نہیں دیکھا کرتا کہ میرے سامنے مجمع کتنا ہے، مجمع کا عقیدہ کیا ہے، مجمع کی تعداد کتنی ہے، مجمع کا مزاج کیا ہے. اس لیے کہ رسول نے بھی جب یہ پیغام پہنچایا تھا تو یہ نہیں سوچا تھا کہ ان حاجیوں میں کتنے خوش ہوں گے، کتنے بدل ہوں گے، کتنے معترض ہوں گے، کتنے حمایت کریں گے. رسول کا تو کام ہے بلاغ کرنا، وما علینا الا البلاغ. سورہ یاسین میں ہے کہ آپ نے پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے. نعرہ حیدری، آباد بلند سلوان. رسول کا کام پہنچانا ہے، ابلاغ کرنا ہے، منوانا نہیں ہے. لہذا مجھے بھی اپنے رسول کی سنت ادا کرتے ہوئے آج کے اس محدود ترین وقت میں اس امر کا مجھے احساس ہے کہ آپ کافی دیر سے مجلس اعظم میں بیٹھے ہیں، اور میرا وعدہ تھا سابق علیہ صاحب سے، جو کہ مجھے 2 دن پہلے اس مجلس کی دعوت ملی، اور چونکہ پروگرام پہلے سے طے شدہ ہوتے ہیں تو میں آج ان سے پہلے والی مجلس 9 بجے پڑھ کے آ گیا. میں نے ان سے کہا مجھے 9 بجے آپ ممبر دیں گے. میرے برادر محترم علی متقی عبدی صاحب جو میرے استاد گرامی قدر علامہ حسن عسکری عبدی علیہ مقام کے فرزند ہیں، اور وہ مدرسہ الواعظین لکھنؤ کے پانچالہ پڑھے ہوئے تھے، علامہ علی حسن شیفتہ، علامہ مرزا عباس کے ہم اثر تھے، تو یہ موجود تھے میرے ساتھ. تو میں وہاں میں نے ٹائم سے مجلس پڑھی. میں نے کہا یہاں لیٹ نہ ہو جائے، جو ٹائم مجھے دیا تھا میں اس ٹائم پہ پہنچ گیا. اور میرے بھائی جو پڑھ رہے تھے وہ 5 مددگاروں کی مدد سے پڑھ رہے تھے، غائب ہو گیا. وہ چائے پینے گئے وہ واپس آ جائیں گے. لیکن میں بغیر کسی مددگار کے مولا کی مدد سے پڑھوں گا. اگر آپ سننا چاہیں ایک مل کے بلند صلوات پڑھیں محمد آپ پریشان ہوں، نے پورے گنے تھے، پورے 5 مددگار ہو گئے، اور ان کی زبان میں دھسے. تو اگر آپ سلام کریں ان اندر بھیجے میرے سامنے تاکہ بات آج کل ہماری مجلس کا مزاج یہ بن گیا. پہلے زمانے میں نہیں تھا، پرانے بزرگ تو آگے بیٹھتے تھے، آخر تک بیٹھے رہتے تھے. اب اپنی سناتے دوسرے کی سنتے نہیں ہیں. مولا ان سب ذاکروں کی ماشاءاللہ زبان میں تاثیر فرمائے. آپ متوجہ ہیں، میں چند گلزار بزرگوں کو میں اپنا سبق سناؤں گا، نوجوانوں کو پیغام دوں گا. یا ایھا رسول بلغ، رسول ابلاغ کر دیجئے، پہنچا دیجئے ما انزل الیکم، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا. اب قبلہ رسول کو حکم دیا جا رہا ہے کہ پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا. اگر نہ پہنچایا ہم بلغت رسالہ، آپ نے رسالت ہی نہیں پہنچائی، آپ نے کیا ہی کچھ نہیں. تو تمام کی تمام کار رسالت ایک طرف، سارے کا سارا کاروبار رسالت ایک طرف، اور یہ ایک اعلان ہے. اور اللہ کے نبی کو کتنی بڑی تھپکی کی قدرت ہے. واللہ یعصمک من الناس، انسانوں کے شر سے آپ کو میں بچاؤں گا. یہ قدرت اس اعلان کی وجہ سے بتا رہی ہے، الارمنگ ہے یہ، کہ آپ کو انسانوں کے شر سے ہم بچائیں گے، ناس کے شر سے ہم بچائیں گے. قدرت یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول آپ پہنچا دیجئے، ان شرارت کرنے والے ناس کا ستیہ ناس میں اللہ خود کروں گا. واللہ یعصمک من الناس، ان کا ستیہ ناس میں خود کروں گا. اب رسول نے اعلان کیا یا نہیں کیا؟ پہنچایا یا نہیں؟ کیا فقط کالے گورے کا فرق بتانے آئے تھے رسول؟
चराने आए थे ना ना, रसूल तमाम मेहनत अंबिया की मेहनतों की तकमील के लिए आए थे, तमाम अंबिया के काम को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए आए थे, दीन को मुकम्मल करने के लिए आए थे, नेमतों को तमाम करने के लिए आए थे। तो अब जब इतना बड़ा काम मेरे रसूल ने करना है तो सोचने की बात यह है कि अल्लाह कह रहा है कि तुम पहुंचा दो, ना पहुंचाया तो रिसालत नहीं पहुंचाई, इंसानों का सर तो मैं बचाऊं। और याद रखो अल्लाह कौम काफिरीन की हिदायत नहीं किया करता, अल्लाह कौम काफिरीन की हिदायत नहीं किया करता। यानी अल्लाह बता रहा है कि तेरी माने ना माने तूने पहुंचाना, और मैं ऐसों की हिदायत नहीं करता, काफिर कौम की हिदायत मैं नहीं करता। मैं ये सोच रहा था एक दिन सोचा भाई कि पालने वाले जब इन्होंने तेरे रसूल की माननी नहीं है, जब इन्हें हिदायत ही नहीं होनी, तो ये क्यों कह रहा है कि पहुंचा? पहुंचाने का भी हुक्म है, पहुंचाना है तुमने। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ मजलिस में आऊँ और मैं ये कहूँ कि मैं मजलिस पढ़ रहा हूँ, साबिर भाई ने मुझे बिठा दिया, मेंबर भाई ने दावत दे दी, लेकिन कुछ ऐसे शख्सियात यहाँ पे आगे बैठ जाएं जो ये कि आपकी बात नहीं कर रहा कि अजय साहब आओ जो मर्जी पड़े, हमने मानना ही नहीं। आप जितना मर्जी टिल लगाएंगे हम नारा भी नहीं मारेंगे, हम सलवार भी पड़ेंगे, आपकी बात मानेंगे नहीं। अब ये बच्चा जो बैठा हुआ है, इसने परसों तरसों लाहौर में गदीर की शब थी, अपने ही एक मदरसे में गए थे बारात लेके कि अल्लामा नसीम अब्बास की किसी अजीजा की, ये बाराती थे, तो वहां पे बाकायदा मदरसा 3-3.5 का मजबूत है, इनके वाले साहब थे। आप यकीन कीजिए मैं वो जो कहावत दरोग पर गदर बात नहीं करूंगा, इसलिए कि दोनों इसने सलाम पढ़ा था, मैं यही वाला, और अली मुतक़ी साहब मौजूद थे। यानी 3-3.5 घंटे जलसा जारी रहा, गदीर का जलसा था, पूरे 3.5 घंटे में एक नारा भी नहीं लगा। जश्न पढ़ना है ना, बहुत बड़ा जश्न गदरुल बाहिला का मुश्तरका जश्न हो रहा है कदीम बारगाह में, पूरे पाकिस्तान से पढ़ने वाले वहां आ रहे हैं, तो वहां मैं पढ़ूंगा यहाँ से जाके। लेकिन मैंने इस बच्चे को यहाँ जानबूझ के पढ़वाया, मैंने कहा देखूं तो सही फर्क क्या है। और मैं भी सोच ही रहा था ये बात कि देखूं इस मजमे में उस मजमे में फर्क क्या है, तो एकदम खड़का के नारा लगा मौलाना। तो आखिर ये जो इस तरह की चीजें हमारे सामने आ रही हैं, क़िबला दरमियान में आ गई हैं कि अपना मदरसा हो, अपना इदारा हो, मौला अली की विलायत पे नारा न लगे, मजमा भी अपना हो, मौला की विलायत पे नारा न लगे, और भाई जलसा भी गदीर का हो, तो आप आखिर कहना क्या, करना क्या चाहते, पहुंचाना क्या चाहते? अल्लाह के नबी ने ये फर्क बता दिया था, याद रखो ये नारा हैदरी पहचान है, जिन्होंने रसूल को मुबारकबाद भी दी, बाद में बखन बखन कह के मुकर गए। यही तो वो लोग थे कि जिनसे कहा था कि तुम फिक्र न करो, तुम पहुंचाओ, मैं ऐसे नाश का सत्यानाश करूंगा जो शरारत में धुला। और उनमें से कुछ निकल के एक आध निकल के आया भी था मेरे ख्याल है, जब ऐलान हो गया था, क्योंकि बात मुख्तसर होना है, मैं एकदम मतलब पे आना चाहता हूँ। जब ऐलान हुआ, ऐलान विलायत किया रसूल ने, तो मुझे बताइए क्या वो ऐलान रसूल ने को छुप छुपा के किया था? नहीं। कमरे के अंदर बैठ के किया था? खेमा लगा के अंदर बैठ के ऐलान किया था? नहीं, रसूल ने अगले पिछले हाजियों को रुकवा लिया, जो आगे चलेगा उन्हें वापस बुलाओ, जो पीछे रह गए उनका इंतजार करो। जब सारे जमा हो गए, अब बड़ा प्यारा इंतजाम किया अल्लाह के नबी ने। अगर मेरा रसूल चाहता तो काफिले में इतने बड़े बड़े कद आवर सहाबा इकराम मौजूद थे कि मेरे रसूल किसी के कंधे पे चढ़ के ऐलान कर सकते थे। एक सलाम है बाबा दे बुलंद सलवात। देखिए बात साफ है, मैं कोई लगी लिपटी रखता नहीं, आप मुझे जानते हैं शुरू से, मैं आप सबका खादिम हूँ। अगर आप चाहें तो मैं नमाज रोजे की तबलीग भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, हफ्ता ऐसा जा रहा है कि नमाज रोजा इसके बगैर है ही नहीं। अगर ये ना हो तो नमाज रोजे का भी फायदा नहीं है। इसका जुमले का मेरा ये मतलब नहीं कि मैं नमाज से कुल लोगों को हटा रहा हूँ, नौजवानों को। हम तो अज़ादार भी उसे मानते हैं जो नमाजी हो, हम मवाली भी उसे मानते हैं जो अज़ादार हो, नमाजी हो, इसलिए कि जितना खर्चा नमाजों पे हमारा हुआ किसी का हुआ ही नहीं। जितना खर्चा नमाजों पे
हमारा हुआ, किसी का नहीं हुआ। पहला मौला हमारा वो भी खुदा के घर में शहीद हुआ। और जिस मौला की अज़ादारी है, दो ही चीजें, विला और अज़ा। तो जिसकी विला है वो भी हालत नमाज में शहादत, जिसकी अज़ा है वो भी हालत नमाज में। तो जितना नमाज हमें पढ़नी चाहिए, वाजिब तो सब पे है, लेकिन खर्चा फकत हमारा हुआ है नमाज। तो मैं तो ये कहा करता हूँ कि भाई नमाज जरूरी है, वाजिब है, पढ़ा करो नमाज, लेकिन नमाज में होती है सबसे बुनियादी नियत। नियत अगर आपकी वो है कि जिस नियत से नमाज कबूल हो, फिर तो नमाज का फायदा है। लेकिन अगर सारी भूली हुई बातें नमाज में याद आती हो, फिर उस नमाज का क्या फायदा। इसीलिए मुहिब फाजिल ने कहा था ना कि ये एतबार मेरी जिंदगी का हासिल है, इबादतों के सफर की हुसैन मंजिल है, नमाज में भी तसव्वुर हुसैन का रखो। बाबा दे बुलंद सलवात। नमाज में तसव्वुर हुसैन रखने वाली बात, ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। इसलिए कि लोग कहते हैं कि भी नमाज में कोई और ख्याल आना नहीं चाहिए। तो अब मुहिब फाजिल कह रहा है कि नमाज में भी तसव्वुर हुसैन का रखो। तो सबसे पहले हुसैन किसके तस्वुर में आया था नमाज में? रसूल नमाज पढ़ा रहे थे ना, कायनात के वो रसूल नमाज पढ़ा रहे, इस पे मेराज बंदगी हुई है, वो नमाज में है और नवासा पूछते रसूल भी सवार हो जाते। लेकिन मुझे बताएगा रसूल ने गिराया बच्चे को। आगा नसीम अब्बास मौला ने सैयद कामिल अता फरमाया, कराची में इस वक्त दाखिल है, शेख अलील है, मौला उनको उम्र नूह अता फरमाया। वो कहते हैं कि जब रसूल नमाज में गए तो बाद मौलाना साहबान कहते थे कि वो तो बच्चा था ना, घोड़ा समझ के चढ़ गया होगा। कहने लगे कि बच्चा था ना भाई, लोग कह देते हैं ना, बच्चों को तो पता नहीं होता। तो आगा साहब ने कहा रसूल फुराता नमाज पढ़ नहीं रहे थे, मस्जिद में नमाज बाजमात पढ़ा रहे थे। अगर घोड़ा समझ के चढ़े होते तो पीछे इतने सारे अरबी नस्ल के घोड़े जो थे। आप बहुत थके, एक बुलंद सलवात बाबा दे बुलंद सलवात। किसी के पुष्प पे हुसैन सवार नहीं हो, नाना किस पुष्प पे आगे सवार। वो ये बताना चाहते रसूल ने कहा कि ये एतबार मुहिब फाजिल करेंगे, एतबार मेरी जिंदगी का हासिल है, इबादतों के सफर की हुसैन मंजिल है, नमाज में भी तसव्वुर हुसैन का रखो। ये कहो कि नबी की नमाज मत। जाहिर है पुश्ते रसूल पे हुसैन सवार है, तो तसव्वुर में हुसैन ही तो है ना रसूल के। लेकिन तूल देता गया मेरा अल्लाह रसूल के सजदों को। तो भाई बात यह है कि नमाज जरूरी है, वाजिब है, पढ़नी चाहिए मगर नमाज की आड़ में विलायत पे खंजर मत चलाया करो, नमाज की आड़ में आजादारी पे खंजर मत चलाया करो, इसलिए कि विला और आजाही के सदके में नमाज है। हजरत नजम अफंदी ने कहा था कि बेहू पहले बेहद इबादत हराम है, साहिब तेरी नमाज को मेरा सलाम। तो इबादतों की रूह है विलायत अली बिन अबी तालिब। अगले पिछलों को रोक लिया रसूल ने, पूरी तवज्जो, माशाअल्लाह, अपने मौजू को नहीं छोड़ूंगा, पूरे मजमे को जब अगले को वापस बुलाया, पिछलों को इंतजार किया गया। रसूल ने कैसे ऐलान किया? मैंने कहा कि किसी कद आवर सहाबी के कंधे पे चढ़ के ऐलान कर देते हैं। इमरजेंसी ऐलान था ना, कौन सा पहले से तयशुदा जलसा था भाई, गदीर का मैदान था, ब्याह ब्याह जंगल था, अगले पिछलों को इंतजार किया। अब रसूल चाहते तो किसी ऊंचे कद के साथी के कंधे पे चढ़ जाते, मगर रसूल ने ये काम नहीं किया। रसूल ने पालाने शुदर का मेंबर बनाया। ये वाक़े को नया नहीं सुना रहा मैं आपको, ये सुना है वाक़ा, लेकिन ईमान की तजदीद के लिए फकत मुतवज्जे करने के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि रसूल ने पालाने शुदर का मेंबर, ऊंटों के पालान उतरवार के मेंबर बनाया। और हैरत की बात ये शुजात भाई कि सारे ऊंटों से पालान नहीं उतारे, रसूल पाक ने सारे ऊंटों से पाला नहीं, मखसूस ऊंटों से पाला। वो फला जो बूढ़ा छुपा बैठा है उसके ऊंट से पाला, तो वो जो भागने के चक्कर में मखसूस ऊंटों से पालान उतरवाए और काबू करके खुद चढ़ के खड़े हो गए। इसलिए कि ये लोग खाने पीने के बड़े शौकीन थे, इतना खाते थे कि चल नहीं सकते थे, दौड़ना दूर की बात है, दौड़ा तो उसी वक्त थे ना। तो रसूल ने कहा जब तक के इनके पालान मेरे नीचे होंगे भाग नहीं सकते यहाँ से। आप गाड़ियों की चाबियां ले लेकर साबित करके आप जा सकते हैं यहाँ से,
آپ نہیں رکے رہیں گے نا. تو رسول نے ان کے جانے کے سارے راستے مسدود کرنے کے بعد کھڑے ہو کے منبر پہ بڑا پیارا خطبہ دیا. افسوس کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے ایک دن منانے کا بدعت کہا، آج ہماری دیکھا دیکھی ایسوں کے دن منانے لگے جنہیں منانے میں خود شرمندگی ہوتی ہے. باقاعدہ چینلز پہ آتا ہے، یعنی ان کے فضائل یا ان کے خصوصیات بیان نہیں ہو، ان کے فلاں دن پہ چھٹی نہ ہونے پہ احتجاج ہو رہا. سبحان اللہ، یہ حال ہے. اور جو رسول نے خود اعلان کیا، جو کام رسول نے خود کیا، اس پہ پردہ ڈالتے ہیں. یعنی آپ اندازہ لگائیے، آپ علم میں ہونا چاہیے. ہماری قوم اتنی مطمئن بیٹھی ہے کہ بس کوئی کام ہی نہیں ہمارا. یاد رکھیے گا دوستو، یہ جو اخبارات میں آپ کے اعلانات آتے ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں میڈیا تک میں کہ جنہیں لفظ مجلس اعضا سے نفرت ہے. ایک اخبار کا نمائندہ مجھے کہنے لگا، یہ جو آپ کا لفظ مجلس اعضا آتا ہے نا، اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے ہمیں. آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اب تو آپ بھی دن منانے لگے. کہ نہیں مناتے تو ہم بھی، مگر یہ اس میں عجیب سا جو سمجھ نہیں آتا کیا مسئلہ ہے. تو جنہیں اعضا میں تکلیف ہے انہیں ولا میں کون سی خوشی ہوگی؟ جنہیں اعضا تکلیف پہنچاتے ہیں انہیں ولا کہاں سے خوشی دے گی؟ تو وہ غدیر و مباہلہ، جشن غدیر و مباہلہ کا لفظ کاٹ دیتے تھے اعلان میں. اور کئی اخبار دے دیتے جنہیں نہیں پتا، جنہیں پتا وہ کاٹ دیتے. تو میں نے اس سے پوچھا مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ کہ آپ لوگ ایسی ایسی چیزیں بنا دیتے ہیں. آپ نے جناب وہ علی مسجد آئی تھی بے نظیر بھٹو، آپ نے انہیں امام ضامن دے دیا. امام ضامن ہر وقت باندھے پھرتی تھی وہ، اور امام ضامن باندھنے کے باوجود وہ مر گئی، مار دیا انہیں. تو میں نے کہا بھائی بات یہ، وہ جتنا دن زندہ رہی نا امام ضامن کے برکت ہی سے زندہ رہی. آپ کو تو بہت پہلے انہیں مارنے کا پروگرام تھا. دوسری بات یہ ہے کہ امام ضامن جو ہے یہ ہلاکت کی موت سے بچاتا ہے، شہادت کی موت عطا کی. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول نے مکمل اہتمام کیا. پالانہ شدر کا ممبر بنایا. اگر آپ بور ہو گے تو میں یہیں سے اس لیے کہ میں نے بھی اپنی قبر میں جانا ہے. آپ نے بھی تو اس چیز کو بار بار سنا کرے، پڑھا کرے کہ جس چیز سے دنیا کو آج بھی تکلیف ہے، اس وقت بھی تکلیف تھی. رسول نے جمع کیا، ممبر بنایا، اور اس کے بعد خطبہ دیا بہت بڑا. جب خطبہ دیا جمع کر رہے تھے تو ایک بڑا میاں نے دیکھا، بڑی تکلیف ہوئی. وہ سلمان فارسی کہنے لگے یہ سب کو کیوں بلایا جا رہا ہے؟ یہ سب کو اچھا خاصا نمازیں ہو گئی، روزے حج کر لیا، قربانی دی دی، صحیح کر لی، شیطان کو پتھر مار لیے. اب گھر جانے دے بیگم یاد آ رہی ہے. تین شیطان، انہوں نے بڑی پیاری کیلکولیشن ہے نا ماشاءاللہ، اتفاق ہے شیطان بھی تین ہی ہے. تو پتھر مار لیے. اب سارا کام ہو گیا تو میں گھر جائیں، یہ کیوں، یہ سب کیوں بلایا جا رہا ہے؟ سلمان کا بڑا میں ذرا صبر کرو، اتنا لمبا سفر کر، تھوڑی دیر رک جاؤ ذرا. چپ ہو گئے. اب اس کے بعد جب سب جمع ہو گئے تو رسول نے خطبہ دیا. خطبہ کیا دیا؟ لمبا چوڑا خطبہ دیا. میں فقط ایک جملہ، آخری جملہ اگر کہیں تو اللہ رسول فرماتے ہیں سنو ایو الناس، حاجیوں، نمازیوں، زکاتیوں، مجاہدوں، چاہے تھاپڑے دے کے صحیح کرایا تھا نا، جہاد بھی کرایا تھا نا انہیں. حاجیوں، زکاتیوں، نمازیوں، سنو، روزہ دارو، اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے. اللہ میرا مولا، وانا مومن مومنین، میں مومنوں کا مولا ہوں. ومن کنت مولا فہذا علی. ہمیں جو اعلان سنا تو وہی بڑے میاں جب دیکھا نا رسول علی کو اٹھا رہے، انہیں پھر وٹ پڑ کے یہ علی کو کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ سلمان نے اعلان سن کر بڑے میاں کان کھولو، انہیں مولا بنایا جا رہا ہے. آپ میرے بھی مولا ہو گئے، سارے مومنین کے مولا ہو گئے، ساری مومنات کے مولا ہو گئے. بخن بخن کہا. اور اس کے بعد جبرائیل امین پھر تشریف لاتے ہیں. وہی جبرائیل جس کے تھوڑی دیر پہلے تیور بدلے ہوئے تھے، اور کہا واللہ یعصمک من الناس، ہم آپ کو محفوظ کریں گے. یا رسول بلغ، ابلاغ کر دیجئے. رسول نے ابلاغ کیا. اس آیت کا ایک لفظ ہے، اس پہ غور کریں، میں نتیجے دے رہا ہوں. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے فعلاً یہ کر کے نہ دکھایا. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ،
ابلاغ ہوتا ہے زبان سے، واہ بھائی واہ، ہے نا نہیں ہے؟ ابلاغ ہوتا ہے زبان سے، اور اب تو اس کام کے لیے ماشاءاللہ بڑی بڑی تنظیمیں بن گئی ہیں، اور ایسی تنظیم بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے کاروباری ادارے کے لوگ، میرے ایک دوست بہت بڑے صحافی ہیں، وہ بھی حج سے واپس آئے، اس تنظیم میں چلے گئے، اب ان کے بھی ایک ہاتھ میں لوٹا، کمر میں بستر ہوتا ہے، وہ باقاعدہ تبلیغ کی انٹرنیشنل کمپنی ہے، ایسا ہی ہے نا، تو وہ باقاعدہ تبلیغ ابلاغ تو ہو گیا، ابلاغ کرنا تھا نا، لیکن وَإِلَّمْ تَفْعَلْ کا مطلب کیا تھا کہ فعلاً نہ کیا گیا۔ واہ بھائی واہ، اب چونکہ اس میں حکمت قدرتی ہے، میں بچوں کو نوجوانوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، بزرگان سے میں کیا کہہ رہا ہوں، حکمت یہ تھی کہ حاجیوں میں ہر طرح کے لوگ تھے، واہ بھائی واہ واہ، کچھ ایسے تھے جنہیں سنائی نہیں دیتا تھا، کچھ ایسے تھے جنہیں دکھائی نہیں دیتا تھا، واہ سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے وَإِلَّمْ تَفْعَلْ کے تحت جو اندھے تھے واہ ان حاجیوں کو سنایا تھا، واہ بھائی واہ، بے شک، جو بہرے تھے ان حاجیوں کو دکھایا تھا، واہ بھائی واہ واہ، علی کو بلند کر کے کہا تھا کہ جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا ہے۔ تو بزرگان محترم یاد رکھنا میرے دوستو، آج رسول نے جب یہ کام کر دکھایا تو جبرائیل پھر آ گئے، واہ بھائی واہ، پہلے تیور اور تھے اب تیور اور ہیں، واہ بڑے مسکراتے ہوئے، بڑے شرماتے ہوئے یہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، اللہ فرما رہا الیوم اکملت لکم دینکم، واہ بھائی واہ، واہ واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج دین مکمل ہوا، واہ واہ، آج کے دن مکمل ہوا ہے، بے شک، نعمتیں تمام ہو گئی ہیں۔ تو اب مجھے انصاف سے بتائیے نعمتیں تمام کب ہوئیں؟ جب علی کی ولایت کہلا۔ بے شک، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اپنے علی سے فرار اختیار کر رہے ہیں اور غیر علی کو چاہتے ہیں۔ واہ بھائی واہ، علی کو ماننے کے لیے کوئی مذہب ملت کی مسل کی قید نہیں ہے، بے شک، بے شک، دو ہستیاں ایسی ہیں جنہیں سب مانتے ہیں، واہ، ایک علی اور ایک حسین۔ بے شک، حسین علی کو وہی مانے گا جو ایماندار ہو، بے شک، تو علی کل ایمان، اسی لیے علی کو سب مانتے ہیں کہ علی کل ایمان، اور حسین کو سب اس لیے مانتے ہیں کہ حسین کل دین ہے۔ علی کا دامن تھامے بغیر کوئی ایماندار نہیں کہلا سکتا، اور حسین کا دامن تھامے بغیر کوئی دیندار نہیں کہلا سکتا۔ خدا کی قسم آج دنیا حیران ہے کہ یہ پورے کا پورا قافلہ پنجتن کہ جہاں غدیر میں دین مکمل ہوا، اور جب دین مکمل ہو گیا جبرائیل نے نبی سنا دی، آج دین مکمل ہو گیا، یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز تھی، ایسے نہیں ہے، بہت بڑی خبر تھی کہ دین آج مکمل ہوا ہے۔ نعرہ حیدری، آواز بلند سلوات، اس تازہ ترین خبر کو جو براہ راست نشر ہوئی کہ دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئی، مختلف مزاجوں نے مختلف انداز سے سنا، جیسے مزاج تھے ویسا اثر ہوا۔ اب آپ ماشاءاللہ تشریف فرمائیں، کسی کے مزاج پہ کوئی نقطہ اثر کرتا ہے، کسی کے مزاج پہ کوئی نقطہ اثر کرتا ہے، اور جس کے مزاج پہ کوئی نقطہ اثر نہیں کرتا وہ دعا کرے اپنے لیے۔ تو جب یہ اعلان ہوا تو مختلف مزاج کے لوگ بیٹھے تھے، حضرت رضا سرسوی نے بڑا پیارا 4 مصروں میں نقشہ کھینچا کہ کچھ بزرگوں نے سنا جس وقت اعلان غدیر، دھوپ شدت کی تھی لیکن جسم ٹھنڈے پڑ گئے، جیسے آج ایک بارش سے آپ ٹھنڈے پڑ گئے نا۔ کچھ بزرگوں نے سنا جس وقت اعلان غدیر، دھوپ شدت کی تھی لیکن جسم ٹھنڈے پڑ گئے، ہاتھ مل مل کے۔ منافق نے منافق سے کہا چچا میاں سر مڈاتے ہی غدیر خون میں اولے ایسا ایک زوردار نعرہ ہے، کل ایمان آ رہے حیدری، یہی اعلان آج بھی لوگوں کے سروں پہ اولے ڈال رہے ہیں۔ یہ نعرہ حیدری اولا ہے جو ان کے سر پہ پڑتا ہے آج بھی، لیکن پریشان ہوئیے، مشکل میں سب پکارتے ہیں علی کو، دین نے پکارا علی کو، رسول کو قرآن نے کہا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ یہی علی نفس رسول بن گیا، نساء میں فاطمہ گئی، ابناءنا میں حسنین گئے۔ مجھے بتائیے کہ دین
فتح مند نہیں ہوا، بے شک۔ ان کے ذریعے فتح مند ہوا۔ بے شک۔ جب یہ قافلہ واپس جا رہا تھا تو ان میں سے ایک نصرانی رسول کی خدمت میں آیا بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ مباہدہ تو ہم نے نہیں کیا، ہم نے جزیہ دینا قبول کر لیا ہے، ہم نے شکست مان لی ہے، ہم مباہدے میں نہیں آئے آپ کے سامنے، لیکن ہمیں پتہ ہے آپ سچے رسول ہیں، آپ کا سچا گھرانہ ہے، آپ کا سچا دین ہے، آپ بھی سچے، آپ کا دین بھی سچا، آپ کا خدا بھی سچا، آپ کے ساتھ آنے والے بھی سچے۔ وہ راہب کہتا ہے نصرانی کہ یا رسول اللہ میں آپ کو سچا سمجھ کے آیا ہوں، میرے گھر میں اولاد نہیں ہے، آپ مجھے ایک بیٹا عطا کریں۔ رسول اس کی پیشانی کو دیکھا، پیشانی دیکھ کے کہا تیرے نصیب میں اولاد نہیں ہے، تیری اب تقدیر میں بیٹا نہیں ہے۔ اس نے پھر دوبارہ کہا، تیسری مرتبہ کہا، جب تیسری مرتبہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں آپ کے دربار میں آیا ہوں، آپ مجھے بیٹا عطا کیجئے۔ ہاں رسول نے پھر کہہ دیا تیرے بیٹا نہیں ہے۔ گود میں چھوٹا نواسا بیٹھا ہوا تھا، ایک مرد اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا اے راہب جا میں نے تجھے بیٹا عطا کر دیا۔ حسین سے رسول کہتے رہے بیٹا حسین اس کے نصیب میں نہیں تھا، نانا میں نے 2 دے دیے، نانا میں نے 3 دے دیے، کرتے کرتے 7 بیٹے دے دیے۔ عزادارو بس میں پڑھ گیا جو میں نے پڑھنا تھا، آپ تھک گئے ہیں؟ ہاں آپ بے شک تھک جائیں، وہ جو شام سے آتی ہے نا پردے میں وہ کبھی نہیں تھکا کرتی، وہ جو عزادارو ہتھکڑیوں والا امام آ کر بیٹھتا ہے نا مجلس میں وہ کبھی نہیں تھکا کرتا۔ ہاں ایک مرتبہ جب اس نے 7 بیٹے مل گئے نا اسے، جب جانے لگا تو کہا حسین سے کہ اے اللہ کے نبی کے پیارے نواسے کبھی ہمارے علاقے میں بھی آنا، کبھی ہماری طرف بھی آنا۔ ایک مرتبہ نواسے نے بڑی معصومیت سے کہا راہب میں آؤں گا مگر مجھے پہچان لینا، میں آؤں گا ضرور مگر مجھے پہچان لینا۔ دادارو یہ شام میں اپنی دیر میں بیٹھا ہوا تھا، بالکونی کی چھت پہ بیٹھ کر روزانہ انتظار کیا کرتا رہا کب میرے رسول کا نواسا جس نے مجھے بیٹے عطا کیے میرے گھر آئے گا۔ عزادارو بس تیاری کرو، استقبال محرم ہے، وہ ایام آنے والے ہیں کہ جب ان ایام میں آپ حسین کو پرسہ دیں گے نا، ہاں زینب کو پرسہ دیں گے، سب کا پرسہ دیں گے، میں کہوں گا واقعی یہ جو بیٹے تمہیں ملے ہیں حسین کے صدقے میں ملے ہیں۔ عزادارو ان بچوں کو عزاداری میں فرش ماتم پہ لے کے آیا کرو، انہیں ماتم سکھایا کرو، اس لیے کہ حسین بڑا مظلوم ہے۔ عزادارو حسین بڑا مظلوم ہے، میرے ساتھ استقبال محرم کیجئے، اگلے سال جو زندہ رہے گا وہ استقبال محرم کرے گا۔ اولاد والو حسین وہ قافلہ لے کے آیا، رات کی تاریکی تھی، حسین اپنے ساتھ وہ قافلہ لے کے آئے کہ جس قافلے میں حسین اکیلے نہیں ہے، عزادارو ہاتھوں کے پیچھے رسیوں سے زینب کے ہاتھ بنے ہوئے ہیں۔ عزادارو حسین کے قافلے میں عباس کا سر بھی ہے، اکبر کا سر بھی ہے، حسین کا سر بھی ہے۔ اس نے دیکھا رات کی تاریکی میں کچھ سر آ رہے ہیں جو اتنے روشن ہے جیسے ہزاروں واٹ کے بلب ہوا کرتے ہیں۔ عزادارو قافلے والوں نے ان وہاں آ کے قیام کیا، ایک مرتبہ نیزہ برداروں تمام نیزوں کو دیر کے ساتھ لگا کے رکھ دیا، یہ اترا، اس نے اپنی پوری جائیداد فروخت کی تھی، اس کے پاس رقم تھی پاس رکھی ہوئی تھی، یہ گیا اور جا کے کہتا ہے ان فوجیوں سے یہ جو سب سے بڑا سر ہے مجھے 2 منٹ مجھے دے دو عزادارو۔ اس نے کہا مجھے سر دے دو، وہ اپنے نشے میں تھے، یہ سر لے کے آیا اور لا کے رکھا، اپنا پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ عزادارو کتاب میرے پاس موجود ہے قرآن اور موجودہ جہاں سے میں روایت پڑھ رہا ہوں، اگر رونا آئے تو رو لینا، نہ رونا آئے تو ہائے کہہ دینا، اس لیے کہ تم ہائے کہو گے تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ یہ حسین کی سکینہ ہے، ایک دفعہ ہائے کہتی تھی 4 تماچے مارا کرتا تھا۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں نے مظلوم کربلا یہ سر لے کے آیا، سر کو لا کے رکھا، ایک مرتبہ دیکھا آواز ایسا ہے بے سر تجھے واسطہ ہے اپنی عظمت و جلالت کا، تو بتا تو ہے کون؟ عزاداروں یہ سننا تھا، یہ ہوٹ گویا ہوئے آواز آئی راہب مجھے پہچانا نہیں، میں نے کہا تھا نا میں تیرے گھر آؤں گا، مجھے پہچان لینا، تجھے 7 حسین تیرے گھر آ گیا ہے۔ عزاداروں پوری رات حسین کا ماتم کرتا رہا، پوری رات لیا کرتا رہا۔ صبح ہوئی، عزاداروں اس نے کیا دیکھا، سپاہی کہتے ہیں کہ ہمیں سر واپس کر، ہمیں سر واپس کر۔ عزاداروں میں نے کہا یہ بیٹے تمہیں مولا نے دیے ہیں، میں قربان جاؤں اس نصرانی پر۔ عزاداروں اپنے ایک ایک بیٹے کا سر کاٹ کے دیتا رہا، سر لے جاؤ، آواز آتی یہ سر ہمارا اصلی سر واپس کر۔ عزاداروں بچوں کے دھڑ گھر میں پڑے رہتے تھے، یہ سر پیش کر دیا کرتا تھا، 7 بیٹوں کو حسین کے نام پہ حسین کے سر پہ صدقہ مار دیا۔ ایک مرتبہ
حسین روانہ ہو گئے. یہ آئے حسین کرتا کرتا اپنے گھر کے اندر جو آیا, اس نے کیا دیکھا, ایک ہتھکڑیوں والا قیدی ہے جو اس کے بچوں کے تھرسڑوں کے ساتھ اس کے بچوں کو دوبارہ اللہ سے زندگی لے کے دے رہا ہے. یہاں راول پنڈی کے گریسی لائن میں بھی عزادار ایک چرچ ہے جہاں پہ وہ لوگ, وہ پادری ہے کہ جس نے مجھے خود بتایا اپنے کپڑا ہٹا کے دیکھو ہم حسینی ہیں. ان کی جیسے برہمنوں کے نشان ہے اسی طرح ان کے بھی نسل میں نشان چلا رہا ہے. مگر میں کہوں گا حسین واقعی تیرا بڑا حوصلہ, دوسروں کو اولاد دے کے اپنی اولادوں کو قربان کر دیا. میرے بھائی نے بھی ذکر کیا, میرا بھی دل چاہتا ہے. میرے بھائی آصف زیدی مرثیے میں ذکر کر رہے تھے عزادار استقبال محرم ہو جائے گا. یہ کون سی منزل ہے, 4 راستے نکلتے ہیں. حسین مکے سے احرام توڑ کے روانہ ہو گئے ہیں. اس مقام پہ پہنچے جو چوراہا تھا. عباس سے کہا عباس یہ 4 راستے ہیں نا, ایک راستہ کوفے سے آ رہا ہے, یہاں پہ تمہیں ایک مسافر ملے گا. اس مسافر سے کہنا تمہیں میرے مولا حسین بلا رہے. عباس جا کے کھڑے, بس 2 منٹ آپ سے لینا چاہتا ہوں. عباس جا کے کھڑے ہو گئے, دیکھا ایک مسافر چلا رہا ہے اونٹ پر, چہرے کی گرد بتا رہی ہے, بڑا دور کا مسافر ہے. عزادارو عباس نے آواز دیا مسافر تجھے میرے آقا حسین, تجھے میرے آقا بلا رہے ہیں. ابھی حسین نہیں کہا تھا, تجھے میرے آقا بلا رہے. مسافر کہتا ہے کہ نہیں میں حالات بہت خراب ہیں, میں تو آپ کے آقا کو نہیں جانتا. آپ کون سے آقا, آپ ہیں کون؟ ایک مرتبہ غازی نے کہا تمہیں میرے آقا حسین بلا رہے ہیں. وہ حسین کا نام آنا تھا, اس نے چھلانگ ماری, پیروں میں گر گیا. کہتے آپ کے آقا ہیں؟ ارے ہم کہاں آپ کے آقا کا, ہم گناہگاروں کو بھی حسین نے بلایا ہے. لازمی بات ہے حسین مجھے جانتے تب تمہیں یہاں کھڑا کیا ہے نا. عزادار عباس کے ساتھ آیا ہو. ایک مرتبہ حسین نے پوچھا مسافر سنا تم کوفے سے آ رہا, کوفے سے آ رہا, کہ کوفے کے حالات کیا ہیں, حالات کا پوچھنا تھا. یہ مسافر نے ہاتھ باندھے کا مولا 2 منٹ میرے ساتھ علیحدہ آ جائیے. عزادار جنگل میں لے گیا اور جنگل میں لے جا کے کہا مولا یہ جو آپ نے خیمے لگائے ہوئے ہیں نا, مجھے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں, آپ کے ساتھ رسول کی بیٹیوں میں آئے. حسین میں مولا میں آپ کو سب کے سامنے بتانا نہیں چاہتا تھا. مولا میں کیا بتاؤں, جب میں کوفے سے چلا مسلم کا سر تو صدر دروازے پہ لٹکا ہوا تھا, مسلم کی لاش کو کوفے ایوہ الغریب. حسین نے خیمے میں جا کے سب کو جمع کیا, بیویوں کو, اصحاب دور ہیں. حسین نے کہا زینب بہن مسلم کی بچی عاطفہ کو بلاؤ. عاطفہ آئی ہے, حضرت مسلم کی بچی ہے, یتیم مسلم ہے. عزادارو پرسہ دے دو میرے ساتھ, اگلے سال استقبال محرم کون کر سکے. ایک مرتبہ بلایا, بچی کو زانوں میں بٹھایا, اما زہرا کے صندوق میں سے تبرکات نکالے. عزاداروں میں کیا بتاؤں, جن کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں وہ میری بات کو سمجھیں گے. ایک مرتبہ اس گوشوارے 2 گوشوارے نکالے, 2 گوشوارے نکالے. پہلے ایک گوشوارہ ڈالا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہا, پھر دوسرا اِنَّا لِلَّهِ کہا. بچی کو پیار کیا, مٹی اٹھا کے سر میں ڈالی. بچی کہتی ہے مولا ماموں آج تو آپ مجھ سے ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں کے ساتھ پیار کیا جاتا ہے. اجرکم اللہ زیادہ مجلس میں نے ختم کر دی. حسین نے کہا بیٹا آج کے بعد تیرا بابا بھی میں ہوں, آج کے بعد تیرا ماموں بھی میں ہوں, اور پریشانی مجھے بتایا کر. عزادارو حسین نے بچیوں کو پیار کیا, عباس نے گود میں لے کے پیار کیا, زینب نے گود میں لے کے پیار کیا, ام لیلا نے گود میں لے کے پیار کیا, ام فروہ نے گود میں لے کے پیار کیا. عزادارو میں پڑھتا جاؤں گا, مجلس ختم نہیں ہوگی, مسائب ختم نہیں ہوں گے. یہ کہہ کے پرسہ ختم کر رہا ہوں آج کا. جب بچی کو سب پیار کر رہے تھے نا عزادارو, ایک مرتبہ حسین کی نظر پڑی, خیمے میں دور میری چھوٹی سکینہ کھڑی ہوئی تھی, بڑے غور سے دیکھ رہی تھی. عاتقہ کو بابا بھی پیار کر رہے ہیں, عاتقہ کو چچا باز بھی پیار, سب بچوں سب عاتقہ کو پیار کر رہے ہیں. سکینہ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جب کسی کا بابا مارا جائے اس کو پیار کیا جائے. یہی بات سکینہ ذہن میں
अदादारा मुझे पिछले दिनों आके मिला, पिशावर का सरदार है। कहने लगा जज साहब आपने पिशावर के चौक में एक दिन कहा था कि सकीना ने मेरी बच्ची को गोशवारे भिजवाया, मैं जियारत करना चाहता हूँ। फिर कहता मेरा बेटा नहीं है, मेरी 4 बेटियां हैं। एक दिन मैं अपनी बेटी को तमाचा मारा किसी वजह से, बच्ची ने हाथ रोक लिया, मुझे फौरन एक एसएमएस आया, मुझे नहीं पता किसका था। एसएमएस ये था मौला हुसैन का फरमान है अगर अल्लाह तुम्हें बेटी दे उसे तमाचा ना मारना। मुझे सकीना याद आ जाती है, वो कहते मैंने हाय सकीना कह के बच्ची को गले से लगाया। अदादारा मुझे सकीना याद आ गई, करबला का मकतल था, 10 मुहर्रम की शाम थी। हमीद कहता है मैंने देखा एक बच्ची के कुर्ते में आग लगी है, भागी जा रही है। मैंने कहा बच्ची मैं तेरे दामन की आग बुझाऊं? कहती शेख मेरे करीब ना आना, मैं फातिमा ज़हरा की पोती हूँ। कहा फिर मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ। कहा अगर मदद करना चाहता है मुझे नजफ का रास्ता बता दे। उसने कहा नजफ जाके क्या करेगी, सुनोगे बता। बच्ची कहती है नजफ में मेरे दादा अली रहते हैं, मैं दादा से कहूंगी दादा बाबा भी मेरा मारा गया, तमाचे भी सकीना खा रही है। इस मजलिस आज़ा की तमाम तर मनक़बत खानी, मरसिया खानी, नोहा खानी, रोज़ा खानी पाले वाले इसे अपने बारगाह में कबूल फरमा। जुमला हाज़रीन की तमाम हाजात को पूरा फरमा। साबिर जदी साहब के घर पे रहमत व बरकत। इसका सवाब मजलिस आज़ा का सैयद रफ़्तुल अब्बास ज़ैदी, इब्न सैयद मोहम्मद अख्तर ज़ैदी, दीगर मरहुमीन की अरवाह को पहुँचा, सबको आला इल्म में जगह अता फरमा। या अल्लाह काफ़ी सारी दुआएं ज़िम्मे हैं, बड़ा पूरा शुभ ज़माना है। मेरे मौला हमारा तेरे सिवा कोई आसरा नहीं है, कोई वसीला नहीं है। हम अनअमता अलैहिम के मानने वाले हैं। पालने वाले साहिबान नमल का वास्ता हाज़रीन की जुमला हाजात को पूरा फरमा। जो मसाइब पढ़े गए मेरे मौला, इन मसाइब के सदक़े में मोमिनीन को दुनिया की किसी परेशानी में मुब्तला नहीं। ख़ास तौर पे हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा गम हुसैन के दौरा से हम जिए तो अली अली करते थे, हम मरे तो हुसैन हुसैन करते थे। या जितने मेरे मौला के चाहने वाले मेरे सामने दाएं बाएं बैठे हैं, इन सब की जुमला हाजात को पूरा फरमा। तमाम बीमारों को शफा कामिला, तमाम तालिबों को तालीम हासिल कामिला। मेरे मौला जो बेगुनाह असीर और कैसे रहे जो ज़रात के मुतमन्नी हैं, इन सबको इस शरफ से मुशर्रफ फरमा। या अल्लाह तेरे बारगाह में इल्तिजा है वतन अजीज पाकिस्तान को इस्तेकामत रखे, दुश्मनाने पाकिस्तान को निस्तनाबूद फरमा। हर साल से ज़्यादा इज्जत एहतराम के साथ जोश व बलबले के, हमें कोई खतरा नहीं है। जब हमें जिंदा दीवारों में चुना गया हम तब खत्म नहीं हुए, जब हमारे खून के गारे बनाए गए तब खत्म नहीं हुए। आज तो हमारे हाथ खुले हुए मेरे मौला, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जज्बे के साथ, जुर्रत और दिलेरी के साथ, हिम्मत के साथ मौला हुसैन की अज़ादारी बर्पा करने की हिम्मत और तौफीक। तमाम आज़ाखानों को शादाबाद फरमा। या अल्लाह तेरे बारगाह में इल्तिजा है, मेरे सामने जितने बुजुर्ग बैठे हैं इनका साया हमारे से सलामत रख। नौजवानों को जज्ब हज़रत अली अकबर अता फरमा, हज़रत मुख्तार का जज्बा अता फरमा। पहले वाले बेला अज़ा के मिशन में हमें फतह किनार फरमा। हफ्ते विलायत के प्रोग्राम जारी हैं मेरे मौला, जश्न खुदर मुबाहिला की यादगारों के सदक़े में हमें अपने तमाम मकासद में कामयाबी मेरे मौला। पाकिस्तान के दुश्मनों को निस्तार फरमा, शुहदा के तदाद बुलंद फरमा। जो दहशतगर्दी की भेंट चढ़े हैं, जिन से मोहब्बत रखते थे उनके साथ महसूस फरमा। या अल्लाह तेरे बारगाह में इल्तिजा है, हम तेरे बारगाह में कुछ नहीं मांगते, हर सू यदीदियत की कबूलत है मौला, तेरी शदीद ज़रूरत है बिनो इस कायनात के वारिस सब आका मौला, इस दौर के सबसे बड़ा ज़दार, इस दौर के सबसे बड़े आदमी हमारे आका मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को ज़हूर में ताजिल फरमा। हम सबको उनके ग़ुलामों में, नौकरों में, खादिमों के खादिम में शामिल फरमा, मौला के ज़हूर में ताजिल फरमा। पाले वाले अपनी बारी हुज्जत के ज़रिए ज़हूर मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुर्तज़ा फ़ातिमा ज़हरा सलावतुल्लाहि अलैहिम अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। एक सूरह फातिहा 3 मरतबा।